آج ہم قیادت اور خود شناسی پر ایک بہت ہی دلچسپ اور گہری کہانی سمجھنے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک شہزادی کی اور ایک پراسرار گھوڑے کی، جو ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت آخر آتی کہاں سے ہے۔ کہانی کی شروعات کچھ یوں ہوتی ہے۔ ریت خاموش تھی، جنگل بالکل ساکت تھا، اور ایک شہزادی ایک عجیب گھوڑے کی آنکھوں میں دیکھ کر رونے لگی۔ لیکن آخر کیوں؟ ایک شہزادی بھلا ایک گھوڑے کی آنکھوں میں دیکھ کر کیوں رو پڑی؟ ان آنکھوں میں ایسا کیا تھا؟ یہی سوال دراصل اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں پہلے نور آباد کی سلطنت کو سمجھنا ہوگا، ایک ایسی جگہ جو تضادات سے بھری ہوئی تھی۔ تو نور آباد کیسا تھا؟ دیکھنے میں تو سب کچھ بہترین تھا، اونچے اونچے محل، خزانے بھرے ہوئے، مطلب ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی۔ لیکن ایک عجیب سی خاموشی تھی، دل جیسے خالی ہو گئے تھے۔ لوگ ہنستے ضرور تھے، پر ان کی ہنسی میں خوشی نہیں تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو اندر کے خالی پن سے آتی ہے۔ اور اسی سلطنت کی شہزادی تھی آئلہ، جو ہر رات محل کی چھت پر کھڑے ہو کر خود سے ایک ہی سوال کرتی: میں سب کے درمیان ہو کر بھی اتنی اکیلی کیوں ہوں؟ اور اس کا یہی اکیلا پن اس کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ پھر ایک رات اس کے سوال کا جواب ملنا شروع ہوا۔ جنگل میں ایک ایسی ملاقات ہوئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جنگل کے اندھیرے سے ایک سنہری روشنی نکلی، اور اس روشنی میں کھڑا تھا ایک سفید گھوڑا۔ لیکن اس کی آنکھیں وہ عام نہیں تھیں، وہ پگھلے ہوئے سونے کی طرح چمک رہی تھیں، جیسے سورج خود ان میں سما گیا ہو۔ آئلہ نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ گھوڑا تو خاموش رہا، لیکن آئلہ کے دل میں ایک آواز گونجی، جو تم ہو وہی میں ہوں۔ یہ اس کہانی کا سب سے اہم اشارہ تھا، پہلا سراغ۔ اور جیسے ہی آئلہ نے ان سنہری آنکھوں میں جھانکا، وقت جیسے رک گیا۔ اسے اپنا ماضی نظر آیا، اپنا بچپن، اپنے کہکہے، اپنے خواب۔ پھر اسے اپنا حال نظر آیا، وہی گہرا اکیلا پن۔ اور پھر اسے مستقبل دکھائی دیا، ایک دو راہ، ایک طرف جنگ اور تباہی، اور دوسری طرف امن اور سمجھ بوجھ۔ یہ صرف ایک نظارہ نہیں تھا، یہ ایک انتخاب تھا۔ تو آخر یہ گھوڑا ہے کیا، اور اس کی آنکھوں کا راز کیا ہے؟ اب آتے ہیں کہانی کے مرکزی خیال کی طرف، یعنی جذبات کی زبان کو سمجھنے کی طرف۔ آئلہ روز اس گھوڑے کے پاس جانے لگی، اور آہستہ آہستہ اس پر ایک راز کھلا۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں کا رنگ بدلتا ہے، اور وہ رنگ اس کے اپنے جذبات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیسے جب وہ اداس ہوتی تو آنکھیں نیلی ہو جاتی، جب دل میں امید جاگتی تو آنکھیں سبز ہو جاتی، ہمت محسوس کرتی تو لال، اور جب وہ اپنے سچ کے قریب ہوتی تو آنکھیں سنہری ہو جاتی، بالکل سونے جیسی۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ سمجھنے والی ہے، یہ گھوڑا کوئی جادوئی مخلوق نہیں تھا، یہ ایک آئینہ تھا، آئلہ کی اپنی اندرونی دنیا کا، اس کے اپنے جذبات کا ایک عکس۔ ایک طرف آئلہ اپنے اندرونی دنیا کو سمجھ رہی تھی، تو دوسری طرف اس کی بیرونی دنیا ایک بحران کے دہانے پر کھڑی تھی، جنگ کا خطرہ، جو اصل میں سلطنت کے اندرونی خوف کا ہی ایک عکس تھا۔ سلطنت میں جنگ کی باتیں ہونے لگیں۔ وزیروں کا کہنا تھا کہ طاقت کا جواب طاقت سے دو، تلواریں اٹھاؤ۔ ان کا راستہ تھا طاقت اور جنگ کا۔ مگر آئلہ کو ایک نیا راستہ نظر آ چکا تھا، سمجھنے کا، سننے کا۔ یہ دو بالکل الگ سوچیں تھیں۔ اسی رات جب وہ جنگل گئی تو گھوڑا بہت کمزور لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے سارا رنگ غائب ہو چکا تھا، وہ بالکل بے رنگ تھیں۔ یہ خاموشی ایک بہت بڑا پیغام تھی کہ جب کوئی قوم سمجھنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کا اندرونی سچ بھی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب آئلہ نے فیصلہ کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی اس نئی سمجھ کو، اپنی نئی بصیرت کو حقیقی طاقت میں کیسے تبدیل کیا۔ اگلی صبح دربار میں سب جنگ کی تیاریوں پر بات کر رہے تھے کہ آئلہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک ایسا اعلان کیا جس نے سب کو چپ کرا دیا۔ اس نے ایک مضبوط آواز میں کہا، ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم سنیں گے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ قیادت کے ایک نئے انداز کا اعلان تھا۔ اور اس نے صرف کہا ہی نہیں، بلکہ ایسا کر کے دکھایا۔ اس نے نور آباد کا طریقہ ہی بدل دیا۔
पहला कदम लोगों के दुख सुने गए। दूसरा, उनकी आंखों में देखा गया ताकि सिर्फ अल्फाज नहीं, जज्बात भी समझे जाएं। और तीसरा और सबसे अहम कदम, ताकत की जगह समझ ने ले ली। तो इस नए तरीके का नतीजा क्या निकला? नूराबाद की मुकम्मल तब्दीली, एक ऐसी तब्दीली जो तलवारों से कभी नहीं आ सकती थी। जब आयला आखिरी बार जंगल गई तो घोड़ा वहां मौजूद था, लेकिन अब उसकी आंखें बिल्कुल आम थीं। वो आहिस्ता से मुड़ा और जंगल में गायब हो गया, जाते जाते जैसे हवा ने आयला के कान में कहा हो कि अब जादू तुम खुद हो। मतलब साफ था, जो आईना बाहर था वो अब आयला के अंदर आ चुका था। और यही इस कहानी का खुलासा है। नूराबाद बदल गया क्योंकि वहाँ के लोग बोलने से ज़्यादा एक दूसरे को सुनने लगे थे। क्योंकि असल जादू आंखों में नहीं होता, वो इंसान के दिल में होता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाती है। आयला के लिए तो सुनहरी आंखों वाला घोड़ा एक आईना था। हमारे लिए वो कौन सा आईना है जो हमें हमारा अपना सच दिखाता है?